بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گوگل شیٹس ٹریننگ پروگرام کا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، اور فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ گوگل کروم کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور جی میل پر اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ ہم گوگل شیٹس کے متعلق ڈسکس کریں گے اور اس کی بیسکس پہ ڈسکشن کریں گے. گوگل شیٹ، سب سے پہلے واٹ از گوگل شیٹس؟ گوگل شیٹ از اے فری کلاؤڈ بیسڈ اسپریڈ شیٹ پروگرام آفرڈ بائی گوگل ایز اے ویب اپلیکیشن اینڈ موبائل ایپ. تو گوگل شیٹ ایک کلاؤڈ بیس سلیوشن ہے. کلاؤڈ بیس کا سے مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے کمپیوٹر میں ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا. جیسا عموماً پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ جو بھی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا تھا اسے کمپیوٹر پہ کرتے تھے، لیکن ابھی جس طرح ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے تو یہ جو سافٹ ویئرز ہیں وہ آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی گوگل شیٹس ایک ایگزامپل ہے اس کی. تو آپ اس کو ڈائریکٹلی براؤزر کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کے علاوہ کچھ بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ایک اسپریڈ شیٹ پروگرام ہے جو کہ بنایا ہوا ہے گوگل نے، اور یہ فری آف کاسٹ ہے. اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں، اور یہ ایز اے ویب اپلیکیشن بھی اویلیبل ہے. مطلب آپ ویب سائٹ کے تھرو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور موبائل اپلیکیشن پہ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں. The app allows users to create and edit files online while collaborating with other users in the real time. یہ اس کا فیچر ہے کہ اس میں آپ فائلز کریٹ بھی کر سکتے ہیں، ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ آن لائن کر سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ آپ کولیبریشن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. کولیبریشن سے مراد کہ آپ ملٹیپل یوزر ایک ہی وقت میں ایک فائل کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، جیسے میں ایکسل کی ایگزامپل دیتا ہوں، تو اگر آپ کے کمپیوٹر میں فائل ہے اور آپ نے کسی کو اس کا ایکسیس دینا ہے، تو یا تو آپ کو اس کو ای میل کے تھرو یا یو ایس بی یا کسی بھی طریقے سے میڈیم کے تھرو آپ کو اس فائل کو بھیجنا پڑتا تھا، اور وہ پھر کوئی چینج کرتا تھا، پھر واپس بھیجتا تھا، اور اس طرح کولیبریشن ہو رہی تھی، جو کہ ایک ہیکٹک طریقہ تھا. گوگل شیٹس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ایٹ اے ٹائم آپ ایک ہی فائل پہ ایون 10 یا جتنے مرضی بندے، اب مجھے ایگزیکٹ لیمٹ نہیں پتہ کیا ہے، لیکن ملٹیپل لوگ ایک ہی ٹائم پہ کام کر سکتے ہیں گوگل شیٹ پہ. نیکسٹ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے ایڈٹس آر ٹریکڈ بائی یوزر ود اے ورژن ہسٹری پریزنٹنگ چینجز. یہ سمپلی اگر سمجھنا ہے تو اس کا یہ ہے کہ آپ گوگل شیٹ میں کوئی بھی چینج کرتے ہیں تو ایک ورژن ہسٹری ایگزسٹ کر رہی ہے گوگل شیٹ میں، جس میں ساری چینجز آپ کی اسٹور ہو رہی ہیں. تو اس میں یہ بھی اسٹور ہوتا ہے کہ کس بندے نے کس وقت کیا چینج کی ہے. تو ادھر سے جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا چینجز ہوئی ہیں اور کس وقت ہوئی ہیں اور کس بندے نے کی ہیں، جو کہ ایک کافی یوزفل اور پاورفل فیچر ہے گوگل شیٹس کا. کمنگ نیکسٹ، ہاؤ ٹو کریٹ گوگل شیٹس. گوگل شیٹ آپ بنا کیسے سکتے ہیں؟ تو اب آ جاتے ہیں پریکٹیکل ورک کی طرف. 3 طریقے ہیں گوگل شیٹس کریٹ کرنے کے. تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ براؤزر میں آ کے sheets.new لکھیں، اور یہ آپ کی ایک نئی گوگل اسپریڈ شیٹ کریٹ ہو جائے گی. یہ فرسٹ طریقہ تھا. سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ sheets.google.com پہ جائیں. آپ کو یہاں پہ ایڈریس بار میں sheets.google.com لکھنا ہوگا اور انٹر کرنا ہوگا. جب آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اسی طرح کی ونڈوز آ جائے گی، پاپ اپ آ جائے گا. تو آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ کچھ فائلز ہیں، لیکن آپ کی سینیریو میں وہ بلینک ہوگا ان کیس اگر آپ کا اکاؤنٹ نیا ہے. اور اگر آپ نے نئی فائل کریٹ کرنی ہے تو یہاں پہ کلک نیو بلینک کو کلک کریں گے، یہ پلس کے بٹن کو، تو یہ ایک نئی فائل کریٹ کر دے گا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے وہ گوگل ڈرائیو کے تھرو اوپن کرنے کا. تو اس سے پہلے میں ایک چھوٹی ساری چینج کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ریکارڈنگ کو تھوڑی دیر کے لیے پاز کروں گا. اچھا، اب میں انشاءاللہ تھرڈ میتھڈ کی طرف آتا ہوں، اور وہ میتھڈ ہے آپ جا سکتے ہیں drive.google.com پر، اور یہاں پر آپ نیو کو کلک کریں گے، اور یہاں سے آپ گوگل شیٹس کو کلک کریں گے تو آپ کی ایک نیو گوگل شیٹس کریٹ ہو جائے گی. اب یہ تھرڈ میتھڈ بتانے کا ایک ریزن ہے، ادروائز آئی تھنک پہلے 2 میتھڈ بھی کافی تھے. اس کے بتانے کا ریزن یہ ہے کہ آپ جو بھی گوگل شیٹ کریٹ کرتے ہیں وہ ایکچولی آپ کی گوگل ڈرائیو میں اسٹور ہوتی ہے، اور گوگل ڈرائیو ایک
ورچوئل یا آن لائن آپ کہہ لیں کہ آپ کی ایک ڈرائیو ہے جس میں آپ کچھ بھی اسٹور کروا سکتے ہیں. گوگل شیٹ بھی اسٹور کروا سکتے ہیں, گوگل ڈاکیومنٹس, ایون آپ اپنی کوئی بھی فائلز اپنے کمپیوٹر سے اپنے گوگل ڈرائیو میں اسٹور کروا سکتے ہیں, اور یہ آن لائن آپ کی اسٹور ہو جائے گی اور آپ اس کو کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. تو آپ جو بھی گوگل شیٹ کریٹ کرتے ہیں وہ آپ کی گوگل ڈرائیو میں اسٹور ہوتی ہے. اس کو میں شو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی رائٹ ناؤ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں نے یہ گوگل شیٹ کریٹ کی ہے تو یہ کیوں نہیں شو یہاں پہ ہو رہی. اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی میں نے اس فائل کو کوئی نام نہیں دیا. اس فائل کو نام دینے کے لیے آپ کو یہاں پہ ٹائٹل پہ کلک کرنا ہوگا. انٹائٹل اسپریڈ شیٹ جو کہ ابھی انٹائٹلڈ ہے, اس کو کوئی ٹائٹل دینا ہوگا. تو اس کو میں کہتا ہوں جی شیٹس ٹریننگ, اور میں نے جیسے انٹر کیا اور یہ اسٹور ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک گوگل شیٹس کا ایک اچھا فیچر ہے کہ آپ کو کچھ بھی سیو کروانے کے لیے کنٹرولرز یا جا کے فائل میں جا کے سیو کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی ہر چینج خود بخود ہی اسٹور ہوتی جاتی ہے. تو آپ کو کوئی بھی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر چینج آپ کی خود بخود سیو ہوتی جائے گی. اگر اب میں گوگل ڈرائیو پہ آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہی گوگل شیٹ جو میں نے کریٹ کی تھی وہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. تو اگر آپ نے فیوچر میں اسی فائل کو کھولنا ہے تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں. یا تو آپ sheets.google.com پہ آئیں اور یہاں پہ کلک کر کے اپنی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں جو کہ یہ ہے, یا پھر آپ گوگل ڈرائیو میں جا کے اس کو اوپن کر سکتے ہیں. اس کے بعد اوکے یہ سیکنڈ پوائنٹ بھی ہمارا کور ہو گیا, مینیجنگ گوگل شیٹس فائلز ان دا گوگل ڈرائیو. جب آپ مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو شاید ضرورت ہوگی اپنی فائلز کو پراپر طریقے سے مینیج کرنے کے لیے. مختلف فولڈرز میں آپ ڈیوائڈ کرنا چاہیں گے شاید. تو اس کا کرنے کا دو طریقے ہیں. ایک تو گوگل ڈرائیو سے ڈائریکٹلی کرنے کا طریقہ ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ ایک نیا فولڈر کریٹ کرتا ہوں اور میں اس کو کہہ دیتا ہوں GCS ٹریننگ پروگرام, اور میں سمپلی اپنی فائل کو کلک کروں گا اور کلک کر کے ڈریگ کروں گا. مطلب اس کو میرا ابھی رائٹ ناؤ میں بٹن کو دبایا ہوا ہے اور دبا کے میں ڈریگ کر رہا ہوں اور اس کو GCS ٹریننگ پروگرام فولڈر کی طرف میں نے ڈریگ کر کے وہاں پہ میں موو کروا دیا. اگر میں اب اس میں جاتا ہوں تو میری فائل اب اس فولڈر کے اندر ہے. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر جاؤں گوگل شیٹ کے اندر, تو یہاں پہ اگر میں اس آئیکن کو جو کہ موو کا آئیکن ہے اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ بھی دکھا دے گا کہ میری فائل ہے کس جگہ پہ, اور اگر میں نے موو کروانا ہے تو وہ بھی موو کروا سکتا ہوں. رائٹ ناؤ آئی تھنک اس نے ایکچوئل لوکیشن نہیں بتائی. اس کو بتانے کے لیے مجھے ایک بار ریفریش کرنا پڑے گا. اب اگر میں موو کو کلک کرتا ہوں تو اس نے مجھے اس کی ایگزیکٹ لوکیشن بتائی ہے. رائٹ ناؤ یہ کس جگہ پہ ہے. اگر میں نے اسے کہیں اور موو کرنا ہے میں اس کو کلک کروں گا. آئی تھنک یہ بھی لوڈ ہو رہا ہے. اوکے نہیں سوری, لوڈ نہیں تھا ہو رہا. ایکچولی جہاں پہ بھی میں نے اسے موو کرنا ہے میں اس فولڈر میں جاؤں گا. فار ایگزامپل اگر میں ایک نیا فولڈر کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ اس کو میں کہتا ہوں فولڈر 2 اور یہاں پہ موو ہیئر کلک کر دوں گا اور یہ اپنی نئی لوکیشن میں اسٹور ہو جائے گی. اب اگر میں گوگل ڈرائیو میں آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلینک ہے, اور اگر میں مائی ڈرائیو میں جاتا ہوں اور یہاں پہ فولڈر 2 میں جاتا ہوں تو یہ یہاں پہ اسٹور ہو گئی ہے. تو اس طرح آپ اپنی فائلز کو گوگل ڈرائیو کے اندر مینیج کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا تھا سیکنڈ پوائنٹ. یہ تھرڈ پوائنٹ تھا. اس کے بعد فورتھ پوائنٹ ہے رینیمنگ گوگل شیٹ فائل. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ایک طریقہ آپ یہاں پہ آئیں اور اپنی گوگل شیٹ کا نام چینج کر لیں. دوسرا طریقہ اگر آپ گوگل ڈرائیو میں آئیں تو آپ اس کو رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ ری نیم کو دبائیں اور جو بھی آپ نیا نام رکھنا چاہ رہے ہیں فائل کا وہ لکھ کے اور اوکے دبا دیں اور آپ کی فائل کا نام چینج ہو جائے گا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل شیٹس یہ sheets.google.com پہ جائیں. یہاں پہ ری نیم کا آپشن ہے تو یہاں پہ لیٹ سے میں اس کو 2 کہہ دیتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں تو یہ بھی چینج ہو جائے گا جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. مجھے ایک بار ریفریش کرنا ہوگا ان چینجز کو دیکھنے کے لیے. ریفریش کا بٹن امید ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, لیکن جس کو نہیں پتہ تو
یہاں پہ جو آپ کا بٹن آ رہا ہوتا ہے براؤزر میں اس سے ریفریش ہوتا ہے. اور اگر یہ جو آئیکن ہے یہ ایکچولی ریفریش کا آئیکن ہے, اس کو کلک کریں تو آپ کی فائل ریفریش ہو جائے گی. آئی تھنک گوگل ڈرائیو کے لیے اتنا آپ کے لیے کافی ہے, لہٰذا میں اس کو بند کر دوں گا اور دوبارہ واپس آتے ہیں ہم اپنے سلائڈس کی طرف. رینیمنگ بھی کمپلیٹ ہو گیا. کریٹ اے نیو شیٹ اور ٹیب. اچھا, اس کے لیے آئی تھنک یہ نیکسٹ پوائنٹ بھی لنکڈ ہے کہ اسپریڈ شیٹ یا ورک بک کیا ہوتا ہے اور شیٹ یا ٹیب کیا ہے. آپ جب بھی گوگل شیٹ کی کوئی فائل بناتے ہیں تو آپ وہ ایک ایکچولی اسپریڈ شیٹ ہے, اس کے اندر آپ ملٹیپل شیٹس کریٹ کر سکتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ایسے سمجھ لیں کہ جس طرح ایک کتاب ہوتی ہے اور کتاب کے اندر ملٹیپل پیجز ہوتے ہیں, تو اسپریڈ شیٹ یا گوگل شیٹ اٹ سیلف ایک کتاب کی طرح سمجھ لیں, اور اس میں جو ٹیبس ہیں وہ آپ کے پیجز ہوں گے. اب ٹیب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ پہلے ایک ٹیب تھا, میں دوبارہ انڈو کروں گا اور دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی اسٹارٹنگ میں صرف ایک ٹیب تھا, اگر میں نے ایک اور ٹیب یا پیج سمجھ لیں, ویسے ایکچولی یہ پیج نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے ایک پیج ایڈ کروانا ہے, تو آپ اس پلس کے بٹن کو ایڈ کروائیں گے تو ایک شیٹ کریٹ ہو جائے گی, اور آپ ملٹیپل شیٹس کریٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی پوری اگر بات کریں تو یہ ایک اسپریڈ شیٹ ہے, اور ایک اسپریڈ شیٹ کے اندر ملٹیپل شیٹس ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اس کو اگر ایکسل کی بات کریں, مائکروسافٹ ایکسل, تو اس میں ورک بک کہتے تھے اور ان کو آئی تھنک شیٹس کہتے تھے. اب مجھے ایگزیکٹلی ورڈنگ یاد نہیں ہے, لیکن گوگل شیٹس میں یہ پوری آپ کی ایک اسپریڈ شیٹ ہے جو کہ آپ سارا آپ کو اپلیکیشن نظر آ رہی ہے, اور یہ انڈیویجول شیٹس ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ڈفرینسیشن پتہ ہوگا, اور یہ بھی پتہ ہوگا کہ آپ ملٹیپل شیٹس کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں نیکسٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں, ایکسپلین روز, کالم, سیلز اینڈ رینج. اوکے, یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے. جو آپ کی اسپریڈ شیٹ ہوتی ہے اس میں روز ہوتی ہیں اور کالمز ہوتی ہیں. کالمز کیا ہوتے ہیں, جو ورٹیکل آپ کو گریڈ نظر آ رہی ہے, اور یا اسپیسیفک میں کہتا ہوں تو کالم, عموماً ہم کالم لفظ بھی یوز کرتے ہیں, تو اس میں کالم یہ اوپر جو آپ کو ورٹیکلی جو بھی آپ کی بارز ہیں سمجھ لیں وہ آپ کی کالمز ہیں. ہاریزنٹلی جو ہوتے ہیں ان کو روز بولتے ہیں, اور جو ایک انڈیویجول سیل ہے, انڈیویجول یہ آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہے, اس کو گوگل شیٹ میں سیل کہتے ہیں. میں دوبارہ بتاتا ہوں. ورٹیکلی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, یعنی اب میں ایکسپلین ورٹیکلی, میں اردو کے میں ورڈ سوچ رہا ہوں ورٹیکلی کے لیے کیا ہوتا ہے, لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. لیکن یہ آپ کے کالمس ہیں, یہ سارے آپ کے کالمس ہیں, یہ آپ کی روز ہیں جو, اور یہ ایک سیل ہے, یعنی ایک باکس ایک سیل ہوگا. اور رینج کیا ہوتا ہے, اگر آپ ملٹیپل سیل کو سلیکٹ کروائیں. اب میں نے یہ کس طرح سلیکٹ کروایا ہے, میں نے ایک سیل کو کلک کیا اور میں نے بٹن کو دبا کے رکھا ہوا ہے, رائٹ کلک کو میں نے دبا کے رکھا ہوا ہے, اور میں موو کروا رہا ہوں اپنا کرسر. اب یہ جو سیل سلیکٹ ہوئے ہیں یہ رینج ہے. اگر ایک سیل کلک کریں تو وہ سیل ہے, اور اگر ایک ملٹیپل سیلز کو کلک کریں تو وہ اس کو ہم رینج کہتے ہیں. اب یہ تو بیسک چیز تھی. نیکسٹ پوائنٹ ہے سیلز ریفرنسنگ. اب اسی پوائنٹ نمبر 7 کی بیس پہ سیل ریفرنسنگ کو ہم سیکھیں گے, اور یہ میں نے ہائی لائٹ اس لیے کی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یعنی بیسکس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ سیل ریفرنسنگ کا ہے. اب سیل کو ریفرنس گوگل شیٹ میں کس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ کی ایک رو ہے اور آپ کا ایک کالم ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب جہاں پہ ان کی انٹرسیکشن ہو رہی ہوتی ہے, مطلب جہاں پہ یہ دونوں مل رہے ہوتے ہیں, وہ ایک سیل ہوتا ہے, جو کہ اس سینیریو میں یہ سیل ہے جہاں پہ میرا کرسر ہے. اگر میں فار ایگزامپل اس سیل کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے اس کالم کے ٹائٹل کو بھی ہائی لائٹ کر دیا, اور رو کے جو ٹائٹل ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیا. تو آپ کی ریفرنس آسانی سے اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کا ریفرنس, اس سیل کا ریفرنس کیا ہے, اس سیل کا ریفرنس آپ کو پہلے دیکھنا ہوگا. آپ اپنے کالم کا آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ٹاپ پہ ہوتا ہے,
آئی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 9 ہے. اگر آپ غور کریں تو اس کا کلر ڈفرینٹ ہے ایچ یا جی یا دوسرے کالمس کے مقابلے میں. ریزن یہ ہے کہ میں نے اس کالم میں کوئی سیل کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، اس لیے اس نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اگر میں رینج سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3، کیونکہ میں نے کالم سلیکٹ کروائے ہیں تو 3 کالمس کو اس نے ہائی لائٹ کر دیا. تو سیل کے ریفرنس کو سمجھنے یا جاننے کے لیے سمپل ہے کہ آپ کسی بھی سیل کو کلک کریں، اس کا کالم کا ریفرنس پڑھیں اور اس کے رو کا ریفرنس پڑھیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس سیل کا ریفرنس کیا ہے. تو اگر میں نے فار ایگزامپل اس کو کلک کیا ہوا ہے تو اس کا ریفرنس ہے K9. میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں K9. اگر میں فار ایگزامپل یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو اس کا ریفرنس ہے C، اور یہاں پہ اس کا ریفرنس ہے 18، تو اس کا ریفرنس ہوگا C18. اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا ریفرنس ہے H اور 15، H15. آئی تھنک اس کے لیے اتنا کافی ہے، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ جو آپ کے فارمولاز وغیرہ بنیں گے وہ ریفرنس کی بیس پہ بنتے ہیں. تو اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو آپ فارمولاز بنانا آپ کے لیے مشکل ہوگا. میں یہ نہیں کہوں گا امپاسبل ہوگا، لیکن اسٹل یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو ضرور سمجھنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 9، ایڈیٹنگ سیل. آپ سیل کو کس طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ایک بار کلک کریں گے تو وہ سلیکٹ ہو جائے گا. اگر 2 بار کلک کریں گے تو ایڈٹ کر سکتے ہیں. اگر اس کو اگر اس میں آپ نے کچھ بھی ٹیکسٹ لکھنا ہے آپ اس میں ٹیکسٹ انٹر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو چینجز کو سیو نہیں کروانا چاہ رہے تو اسکیپ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہ کس طرح ہوگا. اب میں اگر کسی بھی سیل کو کلک کرتا ہوں تو یہ اس سیل کو ہائی لائٹ کر دے گا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو اس نے بارڈر بنا دیا ہے. تو جس بھی سیل کو کلک کرتا ہوں وہ اس کو سلیکٹ کروا دیتا ہے. اگر اس کو میں نے ایڈٹ کرنا ہے تو 2 طریقے ہیں. یا تو میں ماؤس سے ڈبل کلک کروں، جیسا کہ اب میں نے ڈبل کلک کیا اور میں ایڈٹ کر سکتا ہوں. اور اگر میں نے اس میں جو میں نے فار ایگزامپل ٹیکسٹ لکھا ہے میں اس کو اس سیل کے اندر اسٹور کروانا چاہ رہا ہوں تو میں انٹر کر دوں گا اور وہ اس میں اسٹور ہو جائے گا. اگر میں کوئی بھی ٹیکسٹ لکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں نہیں مجھے اس میں یہ ٹیکسٹ نہیں لکھنا چاہیے تھا تو میں اسکیپ کو دباؤں گا اور وہ ٹیکسٹ اسٹور نہیں ہوگا اس سیل میں. دوسرا ایک طریقہ اس سیل کو ایڈٹ کرنے کا یہ ہے کہ کسی بھی سیل کو آپ دبائیں اور ڈائریکٹلی کی بورڈ سے آپ ٹائپنگ سٹارٹ کر دیں تو وہ بھی آپ کی ٹائپنگ سٹارٹ کر دے گا. آپ کو ڈبل کلک ماؤس سے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس طرح آپ سیل میں کوئی بھی کانٹینٹ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ نے فارمولا ڈالنا ہے ابھی کیونکہ وہ تھوڑا ایڈوانس سٹیج ہے، لیکن صرف بتانے کے لیے ابھی کہ فارمولا ہمیشہ از اکول ٹو سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ سیل کے اندر از اکول لکھیں گے اور کچھ بھی مینشن کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا فارمولا کنسیڈر ہوگا. اس پہ انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. اور پوائنٹ نمبر 10 ہے فارمیٹنگ مینیو. میں اس کو ڈیلیٹ کرواتا ہوں. اور فارمیٹنگ مینیو سے مراد میری یہ مینیو ہے جو کہ آپ یہاں پہ اوپر ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ والی مینیو. اور اس کا میں آپ کو ڈفرینٹ بتاتا ہوں کہ یہ کیا بٹن کیا کام کرتا ہے. یہ جو پہلے 2 بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ عموماً بہت ساری آپ کو اگر آپ نے کمپیوٹر فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ شاید آئیڈیا ہوگا ان بٹنس کا. ایک بٹن ہے انڈو کا اور دوسرا بٹن ہے ریڈو کا. تو اس کو سمجھانے کے لیے لیٹ سے میں کہتا ہوں ٹیسٹ 1 ٹیسٹ 2 فار ایگزامپل، اور لیٹ سے ٹیسٹ 2 کے بعد میں کہتا ہوں ٹیسٹ 5 اور میں یہ غلطی کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ لکھنا تھا ٹیسٹ 3 لکھنا تھا 1 2 کے بعد 3. اب میں آبویسلی جا کے میں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں، لیکن جب آپ بڑی اپلیکیشنز پہ یا بڑے کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا ملٹیپل سیلز میں چینجز کر دیتے ہیں تو آپ ہر ایک کو انڈیویجولی جا کے چینج نہیں کروا سکتے. تو آپ اس انڈو کے بٹن کو کلک کریں گے اور انڈو سے مراد یہ کہ پچھلا جو سٹیپ ہوگا اس کو ختم کروا دے گا، اس کو ریموو، جو بھی آپ نے چینجز پچھلی کروائی ہیں اس کو ختم کروا دیں گا. میں اگر دوبارہ کلک کروں تو ٹیسٹ 2 بھی ختم ہو جائے گا. اگر ونس اگین میں کلک کروں تو وہ ٹیسٹ 1 بھی ختم ہو جائے گا.
اور اگر میں چینجز کو دوبارہ واپس لانا چاہ رہا ہوں تو وہ میں ریڈو کر سکتا ہوں. اب میں ریڈو کو دباؤں گا تو نیکسٹ جو چیز ڈیلیٹ ہوئی تھی وہ واپس آ جائے گی. پھر ونس اگین میں دوبارہ دباتا ہوں تو ٹیسٹ 2 بھی آ جائے گا, اور اگر میں دوبارہ کلک کرتا ہوں تو ٹیسٹ 5 بھی آ جائے گا. اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پہ ختم کروں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں باقی چیزیں ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.